میں جانتی ہوں انتظار ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی دعا کی قبولیت کا ہو، کسی آزمائش کے خاتمے کا، یا کسی خواب کے پورا ہونے کا۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے اور خاموشی میں خود سے کہنے لگتا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے میں اب تک نوازا نہیں گیا۔ مگر سنو، جب تمہارے دل میں سے خیال آنے لگے تو اس بے چین دل کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر تو آہستہ آواز میں پکارے تو وہ چھپی بات اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے۔ جب میں یہ آیت پڑھتی ہوں تو دل میں عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خود میرے قریب ہے، میرے دل کے ہر لرزتے جذبے سے واقف ہے۔ ذرا سوچو، جو خود نور ہے وہ تمہیں اندھیروں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یاد رکھو، تکلیف جب انسان کے ماتھے کو سجدے میں جھکا دیتی ہے تو وہی لمحہ اس کے اٹھنے کی اصل قوت بن جاتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ ان کے لیے آتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور صبر وہی کرتا ہے جو خود اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ تم جانتے ہو، اللہ اپنے کاموں میں بہت محتاط ہے۔ ہم انسان اس کی حکمت کے راز کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ یاد رکھو، صبر کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ اکثر ان شکر گزار بندوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی مصلحت کے لیے تم پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی سراج نازل کرتا ہے، بس اس کے اشاروں کو نظر انداز نہ کرو۔ تمہارا رونا، تمہاری سسکیاں، یہ سب گواہ ہے کہ تم ابھی بھی ایمان کے راستے پر ہو۔ ڈرو مت، وہ رب تمہیں گرنے نہیں دے گا، چاہے دنیا تمہیں گرانے کی کتنی ہی کوشش کر لے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو کبھی کسی کے سوال کو رد نہیں کرتا، تو پھر وہ تمہارے بار بار مانگنے پر مایوس کیوں کرے گا؟ تم جانتے ہو، قرآن کہتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا ایمان والے کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی اللہ کچھ دروازے تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم انہی دروازوں کو کھولنے کی ضد کرتے رہتے ہو اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پریشان مت ہو، اپنے رب پر اندھا یقین رکھو۔ اگر ایک پھول نہ ملا تو ہو سکتا ہے اس نے تمہارے مقدر میں پورا باغ لکھ رکھا ہو۔ دعا مانگو، بار بار مانگو، مگر صبر کے ساتھ اس کی مصلحت پر یقین رکھو، کیونکہ جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے دونوں تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم سمجھ سکو۔ اور اگر تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو سمجھ لو وہ رب نے تمہیں چن لیا ہے۔ تہجد میں مانگی دعائیں وہ کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ فرشتوں سے فرماتا ہے، تیار رہو، میرے بندے کے لیے کن فیکن کا وقت آنے والا ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے۔ تم جانتے ہو، زندگی کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے جب انسان یقین کر لے
اپنے رب پر کہ اللہ کبھی اپنے بندے کے لیے برا نہیں چاہتا۔ یاد رکھو، اللہ کے قبضے میں ہر زخم کا مرہم ہے۔ تمہاری کوئی دعا ضائع نہیں گئی، وہ سب اس نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے۔ یہ کائنات، یہ وقت، یہ سب اللہ کی بادشاہت ہے اور تم اسی کے نظام کے اندر کام کر رہے ہو۔ سمجھ لو، تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم جانتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اور قرآن کہتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب جانتا ہے۔ تو یقین رکھو، وہ رب تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، بس اس کے کن کہنے کی دیر ہے، پھر وقت، حالات اور تقدیر سب تمہارے حق میں پلٹ جائیں گی۔ یہ چند لمحوں کی بات ہے۔ تم بہت جلد اپنی زندگی میں وہ معجزے دیکھو گے جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اب وقت ہے اپنے صبر، اپنے یقین اور اپنے آنسوؤں کا اجر پانے کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب عطا کرے جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اور تمہاری زندگی سے ہر رکاوٹ ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے اللہ ان کی ہر جائز خواہش کو پوری فرما۔ اے اللہ، ہم سب تیرے وہ بندے ہیں جو تجھ سے امید باندھے بیٹھے ہیں۔ اے رب کریم، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے رزق دینے والے میرے اللہ، ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ ہماری روزی کو پاکیزہ اور وسیع بنا دے۔ اے اللہ، جو نکاح کے خواہش مند ہیں ان کے لیے حلال، دیندار اور محبت کرنے والا جوڑا مقدر فرما، اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے گھروں میں سکون، محبت اور رحمت نازل فرما۔ اے اولاد دینے والے رب، جو بے اولاد ہے ان کے دامن کو نیک فرما بردار اولاد سے بھر دے، اور جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اے قرض اتارنے والے رب، ہم میں سے جس پر قرض ہے اس کے لیے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اور اسے عزت کے ساتھ قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے والدین کو لمبی عمر، صحت اور برکتوں والی زندگی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما، دلی مرادیں قبول فرما۔ اے شافی، اے کافی، جو بیمار ہے انہیں مکمل شفا عطا فرما، ان کے جسم، دل اور روح کو نور ایمان سے روشن کر دے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے میرے اللہ، ہم سب کی زندگی سے غم، فکر اور رکاوٹوں کو دور فرما۔
اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں اس وقت تک محفوظ رکھا ہے، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔